دریافت فرمایا ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ ہندوستان خصوصاً ریاست مغربی بنگال میں کوئی ایسا دیوبندی ندوی یا فلتولی مدرسہ ہے جو مکمل طور پر صوفی ہے، جو نجدی وہابی عقائد سے متاثر نہیں ہے؟ کیا ہندوستان میں مفتی سعید احمد خان صاحب یا مفتی منیر احمد اخوان صاحب جیسے علماء ہیں؟ کیا ہندوستان میں علماء یا مدرسوں کا کوئی گروہ ہے جس کے پاس شاہ ولی اللہ دہلوی کا حق ہے، لیکن وہ قبروں میں اولیاء سے شفاعت کرتے ہیں اور میلاد بھی مناتے ہیں؟ بھیا ہم اس سوال کو سمجھ نہیں پائے۔ مفتی سعید احمد خان صاحب کا تو انتقال ہو گیا رحمہ اللہ، بہت بڑے مفتی تھے، دارالعلوم دیوبند کے مفتی تھے، اور اللہ نے بڑا علم حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو عنایت فرمایا تھا۔ ہم آخری مرتبہ جب ہندوستان گئے تو دلی سے فون کیا تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے عرض کیا کہ حضرت ہم فلاں دن کل یا پرسوں یا کس دن آ رہے ہیں، تو فرمایا بالکل آنے کی ضرورت نہیں، نہ زحمت کرنا، میں خود کل تم سے ملنے ہی آ رہا ہوں۔ اگلے دن آئے اور میں حیران ہوا کہ مفتی صاحب جیسی بڑی شخصیت اور ہم کان علائق اور آئے اور اسی سواری پہ واپس دیوبند چلے گئے۔ تو فرمایا کہ ویزا تو تمہارے پاس تھا نہیں، اور حالت یہ ہے کہ چند دن پہلے میرے اعزا کراچی سے آئے تھے اور سامان رکھا اور نماز پڑھنے مسجد میں گئے تو انٹیلیجنس والے آ گئے۔ ان کا مفتی صاحب یہ آپ کے کون ہیں؟ میں نے کہا عزیز ہیں۔ انہوں نے کہا انہیں کہ یہ بس نماز پڑھیں اور چلے جائیں کیونکہ ان کے پاس دیوبند کا ویزا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کھانا تو کھانے تو ان کا چلو کھانا کھا لیں۔ تو کہنے لگے اس لیے میں نے تمہیں منع کیا کہ نہ۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ بہت بڑے آدمی تھے، وہ مفتی سعید احمد خان صاحب تھے۔ مفتی منیر صاحب اگر آپ کی مراد نیو یارک میں وہاں یوسف لدھیانوی صاحب کے داماد ہیں ان سے ہے تو وہ بھی وہیں ہیں، اور معلوم نہیں پوچھنا کیا ہے۔ مغربی بنگال میں کیسا مذہب؟ مکمل طور پہ صوفیہ سے کیا مراد ہے؟ تصوف تو سب کے ہاں ہی ہے، بریلوی حضرات میں بھی ہے، دیوبند کے ماننے والوں میں بھی ہے، ندوہ میں بھی ہے، پھلواری شریف میں بھی ہے، ہر جگہ ہے۔ حتیٰ کہ تصوف اہل حدیث میں بھی ہے۔ اہل حدیث حضرات کے غزنوی خاندان کے جو بزرگ تھے ان میں بھی تصوف تھا، بیعت کرتے تھے۔ ہم نے خود دیکھا سلسلہ غزنویہ کے حضرات کو، مشائخ کو، وہ سب بیعت کرتے تھے۔ سلسلہ نقشبندیہ کے ذکر خفی کی تلقین بھی کرتے تھے، ان کی کتاب بھی ہے اس موضوع پہ۔ انہوں نے ہمارے حضرت مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا داؤد غزنوی صاحب نے خط لکھا تھا کہ حضرت بڑی تمنا ہے کہ آپ کے یہاں آؤں، خانقاہ میں رہوں، تزکیہ کے مراحل طے کروں۔ تو تصوف تو ہر جگہ ہی ہے۔ قبروں میں اولیاء اللہ سے شفاعت اور میلاد منانا، اچھا بھیا کسی نے اگر منا لیا تو کون سا اتنا بڑا جرم کر دیا کہ ہم اسے اہل السنہ سے ہی خارج کریں؟ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اب بھی کہتے ہیں یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے۔ آپ چھوڑ دیں اس بات کو کہ دیوبند اور بریلوی مکتبہ فکر کیا ہے، آپ خود تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پچھلی صدیوں میں بڑے بڑے لوگ مناتے رہے ہیں۔ ایسے ہی بدعتی ہونے کا فتویٰ کوئی آسان نہیں ہے۔ فتویٰ ایسی چیز ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی پوچھ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایات کے مطابق 66 قاضی جہنمی ہیں اور 33 جنتی ہیں۔ اتنا کڑا معیار ہے فتوے کے لیے، کیسے کہہ دیں؟ ہمیں نہیں علم کہ امت میں کون کون میلاد کا قائل تھا اور کون نہیں قائل تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد میں ایک تو نفس ولادت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر ہے، اس کا کوئی بھی منکر نہیں، کوئی بھی۔ ہم کیوں نہیں مسائل کو سلجھاتے؟
کسی کٹڑ سے کٹڑ وہابی کو بھی اسے کہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنا، کہتا ہے جی بسم اللہ ضرور کریں۔ ایک ہے اس میں انتظامی امور کو شرعی ماننا، اس پہ ہے بحث کہ نہیں جی ہم نے فلاں تاریخ کو ضرور کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے یار 2-4 دن آگے پیچھے ہو گیا تو کیا فرق پڑ گیا، آپ سارا سال سیرت بیان کیجئے، کون آپ کو روکتا ہے؟ اب یہ مت کہیں کہ جس نے 12 ربیع الاول کو سیرت کا ذکر نہیں کیا وہ مرتد ہے، کافر ہے، جہنم۔ غلط بات۔ 12 کو تو نہیں 15 کو کر لے گا، 15 کو نہیں تو 2 مہینے بعد کر لے گا۔ ضروری ہے کہ توڑیں امت کو، ضروری ہے کہ ہر ایک کو کافر اور جہنمی قرار دیں۔ یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے علماء کون تھا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق نہیں رکھتا؟ بریلوی حضرات میں بھی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر ایمان ہی کہاں ہے، تو اس پہ کیا زیادہ بولنا ہے ہمیں۔ اسی طرح اولیاء کرام سے شفاعت کہ وہ قیامت میں اللہ تعالیٰ سے کسی کی شفاعت کر لیں، حدیث میں نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ قرآن 10 آدمیوں کی نجات کرا دے گا۔ حدیث میں نہیں آیا کہ ایک اچھا عالم دین 300 جہنمی جن کے متعلق خدا کا فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ جہنمی ہے، اللہ سے 300 آدمیوں کی سفارش کرے گا کہ اللہ انہیں بخش دے، یہ میرے قریبی تھے، ایسے تھے ایسے تھے۔ اللہ کہے گا اچھا تو بھی جا جنت میں، انہیں بھی لے جا۔ طبرانی کی روایت میں آیا، یہی ہے شفاعت، اور کیا؟ دیوبندی بھی مانتے۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھے، حضرت نے لکھا ہے کہ فلاں حضرت تھے اور اس طرح تشریف لائے رحمہ اللہ، اور مجھ سے فرمایا کہ جنت میں تمہارے بغیر نہیں جائیں گے۔ پھر کئی سال گزر گئے تو ایک مرتبہ سفر کا واقعہ پیش آیا تو میں نے کہا مجھے بھی لے جائیے ساتھ، تو حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا ایک ہی جگہ لے جانے کا وعدہ کیا، ہر جگہ تو نہیں۔ میں حیران رہ گیا کہ اتنے سال کا، یہی چیزیں ہیں، کیوں لڑتے ہو؟ بنیادی طور پہ اہل سنہ کا عقیدہ جہاں سے بگڑتا ہے نا، یہاں سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اعمال میں ہوتے ہی رہتی ہیں چیزیں۔ بنیادی طور پہ کیا ہندوستان میں کوئی ایسا صوفی مدرسہ ہے جس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب مہاجر، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے صحیح عقائد کے حامل صوفیوں؟ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت مقبول بندوں میں سے، سلسلہ چشتیہ صابریہ کے بہت بڑے اکابر میں سے۔ کون ہے جو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں ملا اور حضرت سے بیعت نہیں ہوئی؟ یہ دیوبند کے جتنے اکابر ہیں یہ سب کے سب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی تھے، مولانا رشید احمد گنگوئی تھے، مولانا خلیل احمد سہارنپوری تھے، اور کتنے ہی مولانا حسین احمد صاحب مدنی تھے رحمہم اللہ، یہ سب کے سب حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، انہی کے خلفاء میں سے۔ لیکن حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تمام تر عظمت کے باوجود عالم دین نہیں تھے۔ آپ نے جو لکھا ہے نا کہ ایسے عالم دین، حضرت رحمۃ اللہ تھوڑا سا پڑھا تھا، پھر ان پر تصوف کا غلبہ ہو گیا تھا، ذکر، اذکار، مراقبات، پھر غالباً ان کے زمانے میں ان جیسا کوئی نہیں تھا، غالباً اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ان جیسا کوئی آدمی نہیں تھا۔ اسی طرح مولانا سمیع اللہ صاحب رامپوری، مولانا سمیع صاحب جو رامپوری تھے، جو دیوبند کے علماء کے خلاف لکھتے رہے، پوری کتاب انہوں نے لکھی، لیکن تھے وہ بھی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ۔ بہت سے لوگ اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، اوپر چلے جائیے تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہیں سارے کے سارے۔ یہ کیوں نہیں آپ لوگ پڑھتے؟ کیوں نہیں آپ لوگ اس پہ غور کرتے کہ اب ہمیں الحاد سے نبٹنا ہے؟ ہماری نسلیں کفر کے منہ میں چلی گئی ہیں، ہماری کوئی یونیورسٹی کی تو بڑی بات ہے، کالج تک نہیں رہا جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ لوگ طنز نہ کرتے ہیں اور کفر نہ بکتے ہیں۔ والیاذ باللہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی طرف بھی تو آپ ذرا دھیان دیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم زیادہ اس خطرے کو قابل اعتناع سمجھتے ہیں،
جو کفر، ارتداد اور معجزات کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ جتنے بڑے بڑے جرنیل اور سیکٹری اور فلاں جنہوں نے زندگی میں کبھی دین کے قریب تک نہیں پھٹکے، یہ جو تفسیریں لکھنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ جو لوگوں کو گمراہی، حتیٰ کہ وہ جو اپنے مشائخ سے مردود ہیں، نکالے گئے ہیں، وہ بھی خدا کی دین کی اور دین کی تشریح اس میں لگے ہوئے۔ یہ خطرے ہیں، ہمیں یہ زیادہ خطرہ نظر آتا ہے۔ آپ کو دیوبندی بریلوی زیادہ خطرہ نظر آتا ہے، تو اپنی اپنی بات ہے، آپ بھی کام کرتے رہیے، ہمیں بھی کرنے دیجیے۔ ہم کیوں نہ اس پہ رہیں کہ کل یعمل علی شاکلتہ۔ اللہ نے فرمایا تم میں سے ہر کوئی اپنا اپنا کام کرتا رہے۔ ربکم عالم بمن ہوا اہدی سبیلا، اور تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم سب میں سب سے اچھا کام کون کر رہا ہے۔ ہم کیوں نہیں اس کو پڑھتے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور جو پیچھے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں۔ جہاد کرنے والوں کو ہم نے بیٹھے رہنے والوں پر فضیلت دی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور میرا وعدہ ہے کہ تم سب کو میں اپنی خوشی دوں گا، چاہے تم گھر میں بیٹھے ہوئے اور چاہے تم جہاد میں لگے ہوئے۔ اللہ نے کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ وہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ممکن ہے ان کے پاس کوئی ایسا عذر ہو جو تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، مگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 10 سال تک مسجد نبوی میں 7 گھر تھا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام تھے مسجد نبوی کے۔ اور حیات طیبہ کے آخری 10 یا 12 سال ایسے گزرے ہیں کہ کبھی عید اور جمعہ پڑھنے بھی مسجد نہیں آئے، اپنے گھر بیٹھے رہتے تھے۔ 5 نمازیں درکنار آتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، لوگوں نے حدیث شریف سناتے تھے۔ ابتدائی عمر میں وہ خود سناتے تھے، امام محمد رحمۃ اللہ نے جب ان سے پڑھا، پھر انہوں نے پڑھانا چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے یہاں جو آتا ہے کہ امام نے حدیث سنائی، یہ غلط بات ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھے؟ ہمارے اس دور میں کوئی آدمی جا کے حرم میں نماز نہ پڑھے تو لوگ کہتے ہیں لو کمرے میں لیٹ آیا ہوٹل کے، نماز نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ چپ ہو گئے، فرمایا عذر کا ہونا ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ہر آدمی کو بتاتا پھر۔ اللہ نے اتنی قبولیت بخشی، امت کا بہت بڑا حصہ امام کا پیروکار ہے۔ تمہیں کیوں نہیں نظر آتا کہ ہم سب اللہ ہی کے لیے کام کر رہے ہیں؟ ہم مخلص ہیں، جو اس کو اہم جانتے ہیں وہ بھی، جو کسی اور چیز کو اہم جانتے ہیں وہ بھی، سب اللہ ہی کے لیے۔ اس سوال کو مفتی سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ کا انتقال ہو گیا بھیا، یا آپ خود اس کا جواب دیں، کون خود سے کیا مراد ہے، کسے بھیجا ہے؟ کیسے معلوم کیا جائے کہ کس مجتہد کی تقلید کرنا جائز ہے آج کل کے زمانے میں جو شرعی حجت ہو؟ یہ ضرورت کیا پیش آ گئی آپ کو اس بات کے جانچنے کی کہ کس کی تقلید جائز ہے؟ مطلب کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنی پوری زندگی لگائیں اور پھر امام شافعی، احمد ابن حنبل اور مالک اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دلائل پڑھیں، تو عین ممکن ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی 90 یا 100 سال کی عمر دے اور کوئی کام نہ کریں، تو پھر آپ پرکھ سکیں کہ اس میں سے شرعاً کون سی حجت زیادہ مضبوط ہے۔ چلنے دیں، آپ جس فقہ پہ عمل کرتے ہیں کرتے رہیں، آپ کو ضرورت کیا پڑی ہے؟ یہ سارے ائمہ مجتہدین ٹھیک تھے، خدا کا شکر ہے ان کا اختلاف تھا۔ ہم تو اتنے خوش ہوتے ہیں اس اختلاف سے کہ جب ہم فتویٰ یا کوئی ایسی چیز پیش آتی ہے تو پتہ چلتا ہے فلاں کے ہاں، ہم خود دوستوں سے کہتے ہیں دیکھو فلاں نے کیا لکھا ہے، فلاں نے کیا لکھا ہے۔ خوش ہوتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے کوئی نجات کی راہ مل جائے، کسی طرح اس کے عمل کو شریعت کے مطابق قرار دیں۔ یہ تھوڑا ہی کرنا ہے کہ ضروری اسے گناہ گار کرنا ہے، ضروری اسے کہنا ہے کہ تم یہ حرام کام کر رہے۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، فتویٰ ان کے ہاں ہے کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ زکوٰۃ دوسرے شہر میں بھیجے۔ وہ کہتے تھے اپنے شہر میں بھیجو، غریبوں کی مدد کرو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے ان حضرات سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا بالکل جائز ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جب یمن گئے تھے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ گرم کپڑے دو، تو زکوٰۃ میں لوگوں نے گرم کپڑے جمع کرائے۔ مثلاً اس پہ 1000 فرض کیجئے زکوٰۃ تھی، تو اس نے کہا 1000 میں تو یہ میرا کوٹ یا میری جو چیز بھی یہ زکوٰۃ لگ گئی۔ تو انہوں نے کہا ان کپڑوں کو باندھو، گٹھڑ بناؤ اور مدینہ منورہ میں میرے ان دوستوں کو بھیجو جو سردی کی وجہ سے مسجد نبوی میں آتے ہیں تو کانپ رہے ہوتے، تو وہاں سے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصول فرمائے مدینہ منورہ میں اور تقسیم بھی کیا۔ شافعی حضرات میں سے اب کوئی شاید ہی ایسا ہو جو یہ کہتا ہو کہ اپنے شہر میں، وہ کہتے ہیں جدھر مرضی زکوٰۃ پہ، جہاں مسلمانوں کو ضرورت ہے وہاں۔ تو ہمیں ضرورت کیا پڑی ہے اب اس میں پڑھنے کی کہ کس مجتہد کی تقلید میں رہنا چاہیے؟ شرعی نصوص سے کہاں حوالہ ملتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شرعی نصوص کی بات تو بعد میں کریں گے، خود امت کا کسی چیز پہ جمع ہو جانا یہ کم چیز ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ امت مجموعی اعتبار سے معصوم ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری پوری امت مل کر کسی گمراہی پہ متفق ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو ہم قادیانیوں کے متعلق کہتے ہیں کہ پوری امت متفق ہے تمہارے کفر پہ، اور پوری امت ٹھوکر نہیں کھاتی۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ ایک فتویٰ دیا اور اس پہ کسر باقی ہو جو مالکیوں نے پوری کر دی ہو، مالکیوں نے کوئی فتویٰ دیا ہو حنفیوں نے پوری کر دی۔ مثلاً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جمعے کے دن فجر کی نماز اشراق کے بعد زوال سے پہلے بھی جمعہ پڑھا جا سکتا ہے۔ مالکی 9 بجے جمعہ پڑھ لیں جائز، مالکی 10 بجے جمعہ پڑھ لیں جائز۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو امام اصل میں حنفیوں کے ہیں، ان کا ایک فتویٰ ہے، امام نے فرمایا جب جمعے کے دن تم نے سورج کا طلوع ہو گیا اشراق کے بعد، پھر جمعہ تمہارے لیے جائز ہے، پڑھ لو۔ لیکن حنفی خود اس کے قائل نہیں ہیں۔ حنفی کہتے ہیں زوال کے بعد جمعہ ہے، زوال پہ پہلی اذان ہوتی ہے نا، اس کے بعد جمعہ۔ ہمارے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کسی آدمی نے 10 بجے صبح جمعے کی سنتیں پڑھ لیں 4 رکعتیں کافی ہیں، اس کے بعد 2 فرض پڑھ لیں، تو ایک جگہ یہ، ایک جگہ یہ، ایک جگہ یہ کسر کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھی نہیں قیامت میں، معاف کرنا تو تب میں کہوں جب کوئی گناہ ہو، کچھ نہیں، اجتہاد ہے اور سب ٹھیک، سب ٹھیک۔ اب اس میں سے یہ شک کہ امت پوری معصوم ہے مجموعی اعتبار سے، اسی لیے تو ہم قادیانیوں سے کہتے ہیں کہ تمہارے کفر پہ پوری امت متفق ہے، تم کیا کرتے؟ اس لیے یہ شرعی نصوص تو بعد کی بات ہے، امت کا وزن کہیں ہو جانا تھوڑی بات ہے۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا مسئلہ آیا، اور ایک بڑے گروہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ مسئلے کو شورا میں لے جائیں۔ شورا میں معاویہ اور علی رضی اللہ عنہما دونوں میں سے خلافت کدھر جانی چاہیے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملے عبد الرحمن، تو عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ابو ہریرہ میں تم سے پوچھتا ہوں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں حضرت یہ کس کھاتے میں آخر شورا ہو رہی ہے، مجھے آپ بتائیں۔ عبد الرحمن ابن غنم رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا علی بدری ہیں، علی سابقون الاولون میں سے ہیں، علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کے لیے منتخب فرمائے، اور علی اس شان کے اس طرح کے آدمی ابو تراب رضی اللہ عنہ،
آپ ان کا تقابل اس شخص سے کر رہے ہیں جو شخص فتح مکہ پہ مسلمان ہوتا ہے کوئی طریقہ یہ؟ توبہ کی انہوں نے اپنی اس بات سے۔ ہنگامہ اور بڑھا تو شریح کو قاضی مقرر کیا تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے۔ یہ قاضی جو ہوتا ہے نا، چیف جسٹس، یہ ہمارے نزدیک امیر المومنین سے زیادہ بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ امیر المومنین اسے نہیں ہٹا سکتا جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو، لیکن یہ امیر المومنین کو ہٹا سکتا ہے، خلافت ختم کر سکتا ہے کہ اس کی بجائے کوئی اور آ جائے۔ اتنی بڑی چیز ہے یہ، اور اتنا پاورفل آدمی ہوتا ہے کسی بھی اسلامک اسٹیٹ میں۔ اب پھر بات جب شروع ہوئی تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری طرف سے ابو موسیٰ اشعری نمائندہ ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا میری طرف سے عمر بن العاص نمائندہ ہیں۔ بیٹھتے ہی مسئلہ انہوں نے حل کر لیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم کیوں نہ اس طرف لوٹیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور پچھلا زمانہ تھا، علی بھی ہٹا دو اور معاویہ کو بھی ہٹا دو، اور خلافت کا مسئلہ شورا میں لے جاؤ، بس شورا جسے منتخب کر دے وہ ہمارا خلیفہ ہے۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ خوش ہوئے، راضی ہوئے۔ جب اعلان ہونے لگا تو لوگوں نے ابو موسیٰ سے کہا، موسیٰ تم اعلان کرو۔ عمر بن العاص اعلان کریں گے اور گڑبڑ ہو جائے گی، وہ سیاست کے آدمی ہیں، ان کا نہیں، کرنے دو، ہم نے ایک چیز طے کر لی ہے۔ شریح جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ قاضی مقرر کیے تھے، پھر عثمانی دور میں رہے، علوی دور میں رہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف فیصلے کیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عدالت میں بلایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا شریح فیصلہ کرتے رہو، تم سب سے اچھے قاضی، سرٹیفکیٹ سند۔ ہوا یہ کہ جب کھڑے ہوئے عمر بن العاص تو انہوں نے کہا کہ ابو موسیٰ نے علی رضی اللہ عنہ کو خلافت سے ہٹا دیا، میں ان کے ساتھ متفق ہوں، لیکن لوگوں امت کو ایسے بھی تو نہیں نا چھوڑا جا سکتا، لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت ٹھیک ہے۔ شریح اس روایت میں کہتے ہیں کہ میں نے درہ مارا عمر بن العاص کو، اور مجھے زندگی بھر افسوس ہے۔ کسی نے کہا حضرت کس بات کا افسوس ہے؟ کہنے لگے افسوس تلوار مارنی چاہیے تھی۔ بالکل خلافت، یہ چیزیں، یہ سارے لوگ ایسے تھے جو شرعی نصوص، کتاب، سنت اور اجتہاد، بس اس پہ بات کرتے۔ آج ایک سوال بھی کسی نے ایسے ہی کیا، ہمیں کوئی بھائی تنقید سے تعلق ہی نہیں ہے۔ انہوں نے 2-3 اعتراضات کیے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ دیوبندی کیوں؟ امام احمد رضا خان صاحب کو ہم کہتے ہیں کتاب و سنت اور اجتہاد پہ پرکھو، ان کا کیا ہوا دین نہیں ہے۔ یہ مت کہو کہ ہمارے حضرت کی سنت ہے، یہ مت کہو کہ حضرت تھانوی کی سنت ہے، والعیاذ باللہ۔ سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لفظ اسپیشل ہو گیا ہے، اسی لفظ کو تم اپنے مشائخ کے لیے کیوں استعمال کرتے ہو؟ ہم سب کا اہل سنہ کا عقیدہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور آخری معصوم بھی تھے۔ اہل تشیع کے ساتھ بڑا اختلاف نہیں ہے، وہ کہتے ہیں سارے ائمہ معصوم ہیں، ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصومیت ختم ہو گئی۔ آپ عملاً ہر طبقہ اپنے بزرگوں کو معصوم ثابت کرنے کے لیے تگودو اور جد و جہد کر رہا ہے، یہ تم اہل سنہ کے عقیدے سے ہٹ نہیں رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ حضرت تھانوی ہیں، حضرت گنگوئی ہیں، حضرت مدنی ہیں، نور اللہ اللہ تعالیٰ ان کے پور کو ٹھنڈا رکھے، ان کی قبروں میں سب کے سب کتاب و سنت اور اجتہاد پہ پرکھے جائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم شریعت کو اس پہ پرکھنے لگے کہ حضرت نے یہ کیا تھا یا نہیں، حضرت نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ یار شریعت معیار ہے، کیوں آپ لوگوں کو ذہنی طور پہ اپنے بزرگوں کا غلام بنانا چاہتے ہیں؟ آپ سیدھی سادی بات کیجئے
کہ کتاب، سنت اور ائمہ مجتہدین، یہ تین معیار ہیں، جو شخص اس پہ پورا اترتا ہے بس اچھا۔ یہ آزادی آپ دینا نہیں چاہتے، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ پوجتے ہیں آپ بھی پوجیں کل کو۔ علامہ اقبال نے ایسے ہی نہیں کہا، مانند بتاں پوجتے ہیں کعبے کے برہمن، نہ کرو۔ لوگوں کو آزادی دو فکر کی، اور بچوں کو پڑھاؤ کہ بیٹے آپ پڑھیں۔ اگر کوئی چیز حضرت تھانوی نور اللہ برکتہ کے فتوے میں غلط ہو گئی ہے تو اب یہ تھوڑی ہے کہ تم کتاب و سنت کو غلط قرار دو گے۔ کہو حضرت رحمۃ اللہ سے تسامح ہوا۔ اتنی توفیق نہیں کہ امداد الفتاویٰ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اٹھا کر پڑھ لیں۔ اللہ سلامت رکھے موتقی عثمانی کو۔ حضرت موتقی عثمانی صاحب اس وقت بالکل جوان تھے، انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پہ حاشیہ لکھا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے یہاں پہ تسامح ہوا ہے۔ اصل صورتحال، اصل مسئلہ یہ ہے، بس یہی بات ہے جو ہم کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہ ثابت کریں آپ کے احمد رضا خان صاحب بالکل معصوم تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ بالکل معصوم نہیں، عقیدے پہ فرق پڑتا ہے۔ پھر تحریر فرمایا ہے کہ پاک و ہند میں بہت دور اندیش لوگ گزرے ہیں، جیسے شاہ ولی اللہ۔ آج سائنس دنیا کے ہر شعبے پہ مسلط ہے، ان لوگوں نے اس وقت کے مسلمانوں کو سائنس پر کیوں نہیں لگایا؟ دیکھیں بھیا، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دین کی بنیادی ضرورت کیا ہے؟ دین کی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ وہ آدمی مسلمان ہو، ٹھیک ہے نا؟ کافر پہ آپ کیوں دین مسلط کریں گے؟ کون کہے گا کسی کافر کو کہ آ چل نماز پڑھتے؟ مسلمان کو ہی کہیں گے۔ دین کی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، یا ایون مخنث ہو، ہجڑا ہو۔ بچے پر کیوں آپ کہتے ہیں کہ تم پہ ابھی قربانی فرض ہے؟ نہیں فرض۔ دین کے بنیادی طور پر جو چیزیں ضروری ہیں وہ زندہ آدمی ہو، زندہ ہو، مذکر مؤنث ہو، مسلمان ہو، یہ سب ضروریات دین میں سے ہیں نا جی۔ اسی طرح اس دین کی ضروریات میں سے ہے کہ آدمی ذہین ہو، سمجھے؟ یہ دین ذہین لوگوں کے سمجھنے کا ہے، ذہین لوگ چاہیے، ذہین لوگ رہے نہیں، سمجھے؟ کند ذہن، نہ دین کے نہ دنیا کے، بیکار لوگ، ردی، وہ آئے ہیں دین میں۔ ان سے کون پوچھے؟ انہیں کون لفٹ کراتا ہے؟ وہ ذہین اور ذکی لوگ جو رات رات بھر محنتیں کرتے تھے، اور جو اپنی ذہانت سے نئے نئے مسائل کو حل بھی کرتے تھے، جواب بھی دیتے تھے، وہ چاہیے، وہ دین کی ضرورت ہے۔ جیسے اس کا مرد ہونا ضروری، جیسے اس کا مسلمان ہونا، ایسے ہی اس کا ذہین ہونا بھی ضروری ہے۔ ذہین لوگ دین کو نہیں ملے۔ یہ ذہین لوگ آپ نے آرمی کو اٹھا کے دے دیے، یہ ذہین لوگ آپ نے اپنے میڈیکل کالج میں دے دیے، یہ ذہین لوگ جب ڈاکٹر بنے اور ترقی کی تو انہوں نے کہا یہ پیوندکاری بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی، اور ایسے ایسے مسائل جو جدید دنیا میں لوہا منوایا ہے مسلمان ڈاکٹرز نے امریکہ میں کہ تم کیا چیز ہو، ہم سے پوچھو میڈیکل کیا چیز ہے۔ ہم نے خود ایسے ڈاکٹرز کو الحمدللہ دیکھا ہے۔ یہ ذہین لوگ دین میں کیوں نہ آئے؟ ذہین لوگ نہیں آتے دین، وہ اس طرف نہیں آتے۔ ذہین آدمی تھا نا ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، اس جیسا دماغ پر پیدا ہوا ہے۔ شاہ ولی اللہ ذہین آدمی تھے رحمہ اللہ۔ اب کن ذہن آدمی مل گئے ہیں جو نماز جنازہ بھی پڑھنا نہیں جانتے، جو نماز میں بھی ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اب رکوع کرنا ہے کہ سجدہ کرنا ہے۔ جن سے اتنی سمپل سی بات پوچھو کہ نماز میں ایک رکوع اور دو سجدے، یا تو دو رکوع دو سجدے ہو جاتے، یا ایک رکوع ایک سجدہ ہو جاتا ہے، یہ اللہ نے کیا کیا؟ ایک رکوع اور دو سجدے، اتنا بھی نہیں سمجھتے۔ یہ دین کے وکیل بنے ہیں، ٹھیکیدار بنے۔ دنیا کا کوئی بھی فن اور علم
جب ذہین لوگ اسے چھوڑ دیں گے آہستہ آہستہ مر جائے گا۔ بہت ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال پچھلی مرتبہ کئی مرتبہ دی، علم القطف، شانے کی ہڈی کا علم۔ یہ جب جانور ذبح کرتے تھے نا تو یہ شانے کی جو ہڈی، چوڑی ہڈی دمبے کی، بکرے کی، اٹھا کر ایسے دیکھتے تھے اور بتاتے تھے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، اٹھا کر دیکھتے تھے اور کہتے تھے بارش ہو جائے گی، نہیں ہوگی۔ بلوچستان میں بہت لوگ پائے جاتے ہیں۔ نواب صدیق حسن خان صاحب مرحوم نے اپنی کتاب میں ذکر کیا علم القطف، شانے کی ہڈی کا علم۔ ذہین تھے بڑے۔ یہ اکبر بگٹی کو پڑھ لیں، مشرف نے مار دیا نا۔ اکبر بگٹی نے اپنی وفات سے پہلے، اس شہادت سے پہلے بکرا، دمبا، کوئی چیز کا ذبح کر کے لاؤ، ذبح کر کے لاؤ، اس کا ہڈی دکھائی گئی تو سردار نے دیکھ کے کہا کہ میں مارا جاؤں گا۔ بڑے ذہین لوگ تھے، چھوڑ دیا نا اس علم کو، اب نام بھی نہیں سنا ہوگا کبھی کہ یہ بھی کوئی علم ہے۔ اسلام کا بھی یہی حال ہے، ذہین لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اور دوسری چیز جو سب سے بڑی ٹھوکر اس کے برابر کی سائنس پہ کیوں نہیں آئے، اس لیے کہ اسباب اور وسائل نہیں ہیں۔ آپ کے جتنے کیڈٹ کالجز ہیں گورنمنٹ ان کو کیئر کرتی ہے نا۔ پتہ نہیں اب کاکول اکیڈمی میں کتنے ہوں گے، پہلے 200 کیڈٹ لیا کرتے تھے، پھر 300 ہو گئے تھے، اب معلوم نہیں کتنے ہوں گے کتنے نہیں ہوں گے، 1000 تک چلا گیا۔ ان 1000 بچوں کو کھانا پینا یہ ساری سہولتیں گورنمنٹ دیتی ہے نا۔ کیسے کیسے کمال کے آفیسرز نکلتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، حالات کو، ملک کو، وغیرہ وغیرہ، جو تعریف آپ ان کی کر لیں۔ کتنے مدارس ایسے ہیں جہاں پر اس سٹینڈرڈ کا کھانا، اس سٹینڈرڈ کی بے فکری دی جاتی ہے کہ بیٹے پڑھو سیدھی طرح، کھانا تمہیں وقت پہ مل جائے گا، اچھے سے اچھا مل جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے بہت سے مدارس میں صبح کا ناشتہ نہیں ہوتا، دوپہر کا اور رات کا کھانا ہوتا ہے۔ جو بچہ رات کو فرض کیجئے 10 بجے کھانا کھاتا ہے، اگلے دن 12 بجے 14 گھنٹے کے بعد جا کر اسے کھانے کو کچھ ملے گا تو کیا پڑھے گا؟ اس کی بھوک کون مٹائے گا؟ سب سے پہلی چیز پیسے کے لیے جو بیچے گا وہ دین ہے۔ وہ کہے گا لائیں کتنے پیسے، اس کے بعد اتنے لاکھ لے لو، فتنہ برپا کرو، اس سے کہا کر دیں گے جی، مسئلہ ہی نہیں، روڈ آج ٹریفک بلاک ہو جائے گی، لاؤ پیسے۔ پیسہ نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، ذرائع نہیں ہیں، نتیجہ یہ کہ لائبریریز نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ کہ ان بچوں کو، جن میں بڑے کمال کے بچے ہم دیکھتے رہتے ہیں، تنخواہ نہیں دی جا سکتی۔ آپ کہتے ہیں 7000 اور 8000، وہ کہتا ہے 10000 تو کر۔ 10000 پہ مؤذن صاحب ہیں، 10000 پہ اپنے امام صاحب بھی، اس زمانے میں 10000 پہ گزارا ہوتا ہے؟ اس کے بچے نہیں ہیں، اس سے شادی نہیں کرنی۔ جتنے اسباب اور وسائل ہیں ان کا غالب حصہ کفر کی ترویج میں خرچ ہو رہا ہے۔ وہ کفر کو ایک دم سے نہیں آتا۔ جو فزکس پڑھاتے ہیں، جو جیومیٹری، کیمسٹری پڑھاتے ہیں، جو بایو پڑھاتے ہیں، حتیٰ کہ میڈیکل کے سبجیکٹس پڑھاتے ہیں، آپ چھوڑ دیں اس بحث کو، فائنل پروڈکٹ جو سامنے آتی ہے نا، اسے دیکھیں کیا شکل و صورت ہے اور کیا 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 تربیت کر کے نکلے۔ آپ میں سے بہت سوں کو برا لگے گا، لیکن ہماری رائے ہے، نہ مانے آپ، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس قوم کو بخار چڑھتا ہے نا، ان کو ایک زمانے میں بخار چڑھ گیا تھا صدام کا، اوف صدام جیسا آدمی تو امت میں کوئی نہیں تھا۔ پھر انہیں بخار چڑھ گیا تھا اسامہ کا، وہ تو امیر المومنین اور نبوت کے بعد بڑے سے بڑا درجہ ان کا تھا۔ پھر انہیں بخار چڑھ گیا تھا عمران خان صاحب کا۔ یہ بخار چڑھتا رہتا ہے۔ یہ سب یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے ہیں، یہ سب پروڈکشن ہے۔ اس لیے اسباب اور وسائل ہیں۔ اب آئندہ بخار بھی چڑھنے والا ہے کچھ دن میں، خزاں نہ رہے بہار آئے نہ آئے۔
تو یہ بھیا دنیاوی اسباب اور وسائل ہیں. آپ اس مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، آپ خود سوچیں آپ نے کبھی 50 روپے اس میں دیے؟ کیوں نہیں دیے؟ یہ مسجد مفت تو نہیں نہ بنی، اس کے بجلی کے بل نہیں آتے، امام کی تنخواہ نہیں ہے، مؤذن کی نہیں ہے، پانی کی مشین نہیں چلتی. ہم خود اپنے حالات پہ غور کریں نا. کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ 50 روپے ہی ڈال دیں کہ یار یہ مسجد والے ہیں، ہم ہر جمعے کو آتے ہیں، استعمال ہم ہی کرتے ہیں نا، اور کون کرتے ہیں؟ ہم سب اس غفلت میں مبتلا، سب. یہ ہماری مجموعی حالت ہے. تو اس لیے یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا سائنس، امریکہ کو کیا برتری حاصل ہے؟ ایک لفظ کی بات ہے کہ ریسرچ ورک امریکہ کا زیادہ ہے، بس. نئی سے نئی مشین، نئے سے نئے، گولی کے پیسے نہیں ہوتے ہمارے پاس، ہم باہر مانگنے جاتے ہیں اور وہ اربوں روپے کے میزائل ایک دن میں استعمال کر لیتے. کارپٹ بمنگ کرتے ہیں. کیا ہے؟ ڈالرز ہیں، پیسہ ہے. آپ میں سے کوئی آدمی اس بات کے لیے تیار ہے کہ وہ 3-4 کروڑ روپے کمائے، جمع کرے اور اپنے پوتے کو لگا دے کہ بیٹے جاؤ اور انڈیا آفس لائبریری میں جا کے ریسرچ ورک کرو کہ پاکستان بنا کیسے تھا؟ تمہاری شادی، تمہارا کھانا، تمہارا گھر میرے ذمے ہے، میں دادا ہوں، میرے ذمے ہے ساری چیزیں. بیٹے میں خرچ کروں گا، تم 20 سال میں ریسرچ کر کے لاؤ. بیٹے تم جاؤ اور جا کر یہ جو ڈاکٹرز کر رہے ہیں سور کا دل یہ وہ، بیٹے آپ ڈاکٹر بن کے ذرا محنت کرو، بالکل نہیں کمانا، تم ریسرچ ورک میں جاؤ، یہ لو تمہارے اکاؤنٹ میں اس وقت 3 کروڑ میں نے رکھے. تحقیق ایسے تھوڑے ہی ہوتی ہے کہ بچہ صبح اٹھے اور ناشتے تک کو نہ ملے اور دوپہر کو. سائنس ایسے تھوڑے ہی ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ شادی کے لیے بھاگتا پھرے اور کوئی رشتہ دینے. ڈاکٹر تو ہے پر کرتا کیا ہے؟ کیا شیطان کو یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ ہمیں بھلا دے؟ ہو جاتا ہے. شیطان وساوس کا اتنا غلبہ کر دیتا ہے کہ جو غیر ترجیح چیز ہوتی ہے وہ ترجیح پہ غالب آ جاتی ہے. شیطان جذبات میں اتنی ہلچل مچا دیتا ہے کہ اس وقت انسان مغلوب ہو جاتا ہے اپنے جذبات سے. اور جب جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی کام بیٹھتا ہے تو اللہ اسی کے لیے کہتا ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اللہ ہم سے ان گناہوں کے متعلق مواخذہ نہ فرما جو ہم نے بھولے سے کر دیے، یا اللہ جذبات کے غلبے سے کوئی چیز ہو گئی، اللہ اس پہ مواخذہ نہ فرما. یہ ہو جاتا. بشر ہے نا، کمزوری، اور یہ کمزوری نہ ہوتی تو مٹا دیا جاتا. بات پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں آئے یا نہیں. یاد رکھو کفر بھی اللہ کی مشیت کے تحت ہے. کفر بھی اللہ کی مشیت کے تحت. اگر یہ گناہ نہ ہوتے اور یہ خطائیں نہ ہوتی، اور اگر یہ بھول کے جذبات کے غلبے سے کوئی غلط کام نہ ہوتے تو یہ کائنات مٹ جاتی، ختم ہو جاتی. یہ سب ہے تاکہ اس کی شان مغفرت کا ظہور ہو. من نہ کردم خلق تاسودے کن. ہم نے لوگوں کو اس سے پیدا نہیں کیا کہ ہمارا کوئی اپنا نفع تھا، بلکہ تابر بندگاں جودے کنم. ہم نے اس سے پیدا کیا کہ تمہیں دکھائیں کہ تم دیکھو ہم کیسے شہنشاہ ہیں، ہم کیسے معاف کرنے والے ہیں، ہم کیسے درگزر کرنے والے. مثنوی کے بالکل آغاز میں آیا ہے من نہ کردم خلق تاسودے کنم بلکہ تابر بندگاں جودے کن. یہ مثنوی پڑھنے کی چیز ہے. کوئی آدمی اس کو پڑھ لے کسی استاد سے، کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی، کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی. ہم بالکل ہوش و حواس سے کہہ رہے ہیں کیا تفسیر اور کیا حدیث اور کیا تصوف اور کیا اور چیزیں، نچوڑ آ گیا ہے اس میں. اس کو پڑھتا ہے پھر لوٹتا ہے کہ اچھا خدا نے یہ بات کتاب، اس سے سمجھتا ہے، پھر یہ تشریح ہے ان تمام چیزیں.
نماز کا ایک سوال پوچھا ہے کہ نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور اذان بعد میں دی جاتی ہے، ہمیشہ سے یہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تو ایسے ہی ہوتا تھا۔ مثلا نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، فرض کر لیجئے صبح کی نماز کا 6 بجے وقت شروع ہو جاتا ہے، تو حکم یہ تھا کہ عورتیں جلدی پڑھ لیں اندھیرے میں، اور مرد دیر سے پڑھیں۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فجر کی نماز آخری وقت میں پڑھتا ہے اعظم و اجرن، اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی 20-25 منٹ پہلے سورج کے طلوع سے پڑھ لے، تو اب وہ پیچھے گھنٹہ پہلے کہیں وقت شروع ہو گیا تھا، نماز بعد میں پڑھی جاتی۔ ظہر میں بھی ایسے ہی تھا، مثلا 12 بجے فرض کیجیے وقت شروع ہو گیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں خدمت مبارکہ میں تھا، گھوڑے چل رہے تھے، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول نماز، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ برد الظہر، ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھتے ہیں۔ پھر میں حاضر ہوا، میں نے کہا اللہ کے رسول نماز، فرمایا ظہر کو ٹھنڈا۔ پھر آگے تشریف لے کے پھر میں نے عرض کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر پڑھائی، تو کہاں 12 ساڑھے 12 وقت شروع ہو گیا اور کہاں 2 بجے ظہر پڑھی گئی، 2:30 بجے پڑھی۔ ایسے ہی ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ مغرب کی نماز، اس میں بھی وقت داخل ہو جاتا تھا، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کوئی ضروری بات ہوتی تھی تو اسے پورا کر لیتے۔ مسلم میں آتا ہے ایک کو نیا دین پہ عمل کرنے کا شوق چرایا، ظرف کی بھی بات ہوتی ہے نا، تربیت کی بھی بات ہوتی ہے کہ جو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں تم سے پہلے انہوں نے دین سمجھا، آخر ان کے کوئی تو وہ بار بار اٹھتا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کچھ بیان فرماتے، بار بار اٹھتا تھا، کہتا تھا امیر المؤمنین نماز، مغرب نماز۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو زج کر دیا اس شخص نے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنی تقریر روک کے بولے اور فرمایا کہ انظروا ھذا الکلب یعلمنا السنہ، اس کتے کو دیکھو مجھے سنت سکھاتا ہے، مجھے تلقین کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ تب یہ کہ تم اپنی حیثیت تو دیکھو، تم مجھے بتا رہے ہو کہ مغرب کا کیا وقت ہے کیا نہیں۔ عشاء میں بھی ایسے ہی تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے عشاء پڑھو جب رات کا 1/3 وقت رہ جائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اونگ رہے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور دستک دی اور کہا اللہ کے رسول نماز پڑھا دیں، لوگوں پہ نیند غالب آئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا اس وقت کل روئے زمین پہ کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں ہے سوائے تمہارے، اور مجھے اگر اس کا ڈر نہ ہوتا کہ میری امت برداشت نہیں کر سکے گی تو میں عشاء کو اور دیر سے پڑھنے کو کہتا۔ سورہ فاتحہ کی آیت رہ گئی اور نماز بغیر سجدہ سہو کے پوری کر لی، نماز نہیں ہوئی۔ سورہ فاتحہ پوری کی پوری پڑھنا ضروری ہے۔ سجدہ سہو کے بعد التحیات واجب ہے، اور دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھو بھائی مسئلہ یہ سمجھنے کا ہے، سجدہ سہو واجب ہوا نا، تو آپ بیٹھے، آپ نے کہا التحیات للہ، اس سے شروع کیا عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے آپ نے ایک طرف سلام پھیرا۔ اصل یہ نہیں ہے یہ جائز، بالکل ٹھیک ہے۔ اصل یہ ہے کہ آپ درود شریف بھی پڑھیں، اصل یہ ہے کہ پھر دعا بھی مانگیں۔ سلام پھیرنے سے پہلے تک سب کچھ پڑھ کے ایک طرف سلام پھیریں، پھر 2 سجدے کریں، پھر 2 سجدوں کے بعد آپ بیٹھیں، اور التحیات للہ سے شروع کر کے دعا تک پھر سلام پھیر دیجئے، یہ اصل ہے۔ اور تخفیف کیا ہے، رعایت کیا ہے؟ رعایت یہ ہے کہ عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے جیسے عام طور پہ مسلمان نماز میں کرتے ہیں، ایک طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کر لیں، اور بیٹھیں جب تو التحیات للہ سے لے کے عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے آپ سلام پھیر دیں تو بھی آپ کی نماز ہو گئی، درود شریف پڑھیں اور دعا پڑھ کے پھر سلام پھیریں تو بھی نماز ہو گئی۔ دونوں طریقے درست ہیں، قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل لکھی۔